الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند کے خلاف بد دعا اور اس کا کفارہ۔ سوال کیا گیا ہے، خاوند کے لیے بد دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ الجواب بعون الوہاب۔ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر کسی زیادتی کے ظالم کے خلاف دعا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ ابن ابی حاتم نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416 حسن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، مظلوم کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ ظلم کرنے والے کے خلاف دعا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا میں زیادتی نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3444۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 لوگوں کی دعا بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1905، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء سے یہ سوال دریافت کیا گیا، اگر کوئی مسلمان شخص مجھ پر ظلم کرے تو کیا میں اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہوں اور دعا کیا ہوگی؟ کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا، جس شخص پر ظلم و ستم ہوا ہو تو وہ مدد و نصرت کے لیے اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، اور اس دعا میں وہ ظالم کے خلاف زیادتی مت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 43۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 262۔ لیکن معافی و درگزر تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 40۔ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے عفو و درگزر میں اصلاح کی شرط رکھی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اگر جرم کرنے والا معافی و درگزر کے لائق نہیں اور شرعی مصلحت کا تقاضا ہو کہ اسے سزا دینی چاہیے، تو پھر اس حالت میں یہ معافی کے حکم پر عمل نہیں ہوگا، اور معاف کرنے والے کے لیے اجر و ثواب رکھنا اسے معافی پر ابھارتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جس طرح وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس طرح اسے بھی چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو معاف کر دے، اور جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے درگزر کرے، اسے بھی لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ بدلہ جو جنس العمل ہوتا ہے، یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر السعدی صفحہ نمبر 760۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عفو و درگزر کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ اور امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تھے تو آپ نے فرمایا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور معاف اور درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6505۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 2465 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر جن افراد میں رشتہ داری اور دوستی و معاشرت پائی جائے، ان کی آپس میں معافی و درگزر اور بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور پھر خاوند اور بیوی سے بڑھ کر دوستی و محبت کس میں ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو طلاق کے وقت بھی خاوند اور بیوی کو معافی و درگزر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی کے بہت نزدیک ہے، اور تم آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ آپ اگر خاوند کے لیے اصلاح اور ہدایت کی دعا کریں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بد دعا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی اصلاح اور ہدایت کی دعا کی جائے۔ اور رہا اس کا کفارہ،
اگر تو آپ اس میں حق پر تھیں یعنی اس نے ظلم کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ دعا میں زیادتی کر کے خود ظالم بن گئیں اور یہ بد دعا اس تک پہنچ گئی یا اس نے سن لی ہو تو آپ اپنے خاوند سے معذرت کریں اور اس سے معافی مانگیں، اور اگر اس تک نہیں پہنچی تو آپ کو خاوند کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 139410۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔